السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور۔ محترم حاضرین، موضوع جو ہمیں دیا گیا ہے یہ تو ہم نے سن لی، قرآن مجید کے حقوق اور ہمارا اپنا طرز عمل کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ان دونوں باتوں پر آنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم ہے کیا، اس کی اپنی اہمیت کیا ہے، اس کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے اور اپنی زندگی میں ڈھالنے کے اصول سے وابستہ ہونے سے ہمارے اپنے فوائد کیا ہیں۔ لہذا سب سے پہلی جو آیت ابھی پڑھی گئی، قرآن کریم ہمیں خبر کیا دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے اس کی اتباع کی، سبل السلام، امن و امان، سلامتی والے جو راستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب سلامتی کا جو معنی اور مفہوم ہے، یہ ہماری اپنی زندگی کے تمام تر شعبوں میں، موت اور مرنے کے بعد کی اخروی زندگی کی تمام تر حالتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی رہنمائی کرتی۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ہی اپنا بیان، یعنی تمہارے ہی اپنے تذکرے۔ اب اس کی مزید زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف اسی ترجمے سے ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے کوشش کریں، اور جس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی، ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کہ تم لوگ دو دو کر کے یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، اور غور و فکر کرو۔ یعنی یہ جو تینوں آیتیں ابھی میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ اپنی زندگی میں سوچیں اور غور کریں۔ آپ اکیلے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کسی اور اپنے دوست اور اپنے ساتھی کو ساتھ میں لے لیں، ایسے شخص کو اپنا ساتھی بنا لیں جو اس کے بارے میں جانتا ہے، اور پھر سوچو اور غور کرو۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے حقوق کے بارے میں ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے
کہ یہ جانیں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ قرآن کریم ہی میں اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کی آیت ہے، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جو کتاب ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی دنیا میں کسی شخص کا یا چند لوگوں کا یا سارے کے سارے انسانوں کا مل کر کے یا جناتوں کو مل کر کے ان سب کا بنایا ہوا یہ کوئی کلام کوئی احکام نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ قرآن کریم کی تعریف اور اس کا تعارف اور اس کا پہچان ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہے، نزل بہ الروح الامین، اس کتاب کو لے کر کے نازل ہوئے روح الامین۔ روح الامین کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ علی قلبک، کس پر نازل ہوئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والوں میں سے اور آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یہ جو کتاب ہے یہ ایک عربی زبان میں ہے جو بالکل کھلا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم کا تعارف اور اس کی پہچان ہے۔ اب معلوم کیا ہوا؟ کتاب جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، یہ کیا ہے؟ پہلی بات منزل من اللہ، اس کو لے کر کے نازل ہونے والے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، کس کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نازل کی گئی؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں، انہیں خبردار کر دیں، بتلا دیں۔ پھر یہ زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ یہ قرآن کریم کا تعارف۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ کوئی ایک آدمی یہ بتائے کہ قرآن کریم کے حقوق میں سے کوئی ایک حق کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے حقوق میں سے کوئی ایک حق کیا ہے؟ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق کیا ہو سکتا ہے؟ ایمان۔ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، ساری باتیں جو میں نے بتلائی، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف آیتوں میں بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ جس پر نازل کیا گیا، جو لے کر کے آئے ان پر ایمان، جس پر نازل کیا گیا اس پر ایمان۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی باتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں اس کے سچے ہونے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، اس بات کی گواہی دے دی، قبول کر لیا، تو پھر ایسی صورت میں ہمارا کیا حق بنتا ہے اس قرآن کی باتوں کو لے کر؟ کہ صرف یوں ہی ہاں کہیں کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے، کبھی اٹھائیں سینے سے لگائیں، کبھی چومیں، کبھی دیوار پر سب سے بلند جگہ پر رکھیں، کہیں کسی تاقچے میں رکھیں، کہیں کسی جگہ میں لے کر کے گھومیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لے کر کے ایک نہیں مختلف مقامات پر اس کی خوبیاں اور اس کے فوائد اور اس کے اپنانے والے، پڑھنے والے، ماننے والے، قبول کرنے والے اور اپنے سینے سے لگانے والے لوگوں کے بتلائیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث میں بیان کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے، یعنی قرآن کریم کے ذریعے سے قوموں کو، لوگوں کو بہت بلند کرتا ہے، ان کا مقام اور ان کے مرتبے کو، ان کے درجات کو، ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی بہت اونچا اور بہت بلند کر دیتا۔ وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دوسرے لوگوں کو گرا دیتا ہے، پست کر دیتا ہے، ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک تو یہ بلندی، اونچائی، مقام و مرتبہ، اور دوسرا ذلت و پسپائی، رسوائی، ہر طرح کی ندامت و حسرت۔ اب ہم بتائیں اور فیصلہ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو اسے اپنائے، جو اسے قبول کرے، اس کے اندر جو احکامات اور جو پیغامات دیے گئے ہیں اس پر عمل کرے، غور و فکر کرے اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کرے، اور جو چھوڑے، اس کو ترک کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے پسپا کر دے، اسے ذلیل اور رسوا کر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہم بتائیں کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی طرح سے غلط ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہمارے اپنے سینوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات یہ کس طرح سے رچی بسی ہے؟ بلندی کن کی؟ قرآن کریم ہی میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو بلند کرتا ہے، جن کو عظمت سے نوازتا ہے، وہ کون ہیں؟ آمنوا منکم، ایک تو وہ کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں، اور دوسرے والذین اوتوا العلم، ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو علم والے ہیں، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرماتا ہے۔ اب ہم دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عظمت و بلندی دینا چاہتا ہے، اور اس کی کنجی اور اس کی چابی اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنے ہاتھوں میں دے دی۔ ہم اوپر اٹھنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو رسوا کرتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ فرقان کی آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن، کہ میری قوم کے لوگوں نے، میری امت کے لوگوں نے اس قرآن کو کیا تھا مہجورا، اسے چھوڑ دیا تھا، اسے اپنایا نہیں۔ ہم سوچیں اور غور کریں اس میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ رسول ہمارے خلاف، یعنی ہم امت محمدیہ کے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، ان کے بارے میں شکایتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ ان قومی، میری قوم کے لوگوں نے جھٹلایا تھا، یعنی میری قوم کے لوگوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اس کو اپنایا نہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان سوچیں اور غور کریں کہ اس قرآن کو
اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اپنا کر ہم اپنے حق میں کل قیامت کے دن اس قرآن کو گواہ بنانے والے یا اس کے خلاف گواہ بنانے والے، یا ایسے ہی اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمارے خلاف گواہی دیں یا ہمارے حق میں گواہی دیں، ہم کس طرح کی سوچ رکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ قرآن کے حقوق میں سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے بتلائی۔ ہمارا اپنا طرز عمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا اپنا جو طریقہ ہے، طریقہ کار ہمارا کیا ہے یا کیا ہونا چاہیے، اس کے دو حصے ہیں۔ اب ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے اور سوال کرے، جیسے میں نے قرآن کریم کو آیت میں نے پڑھی کہ آپ سوچیں اور غور کریں، اکیلے سوچیں، دو چار لوگ مل کر کے، گھر میں بیوی بچے مل کر کے سوچیں کہ ہم نے اب تک اس عملی زندگی میں اپنی اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، پڑھا نہیں پڑھا، پڑھا تو کتنا پڑھا، پڑھا تو کیسے پڑھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا، کیا فائدہ اٹھایا، یہ سوچیں۔ اور اگر ہم اس کتاب سے اگر لا تعلق رہے ہیں یا جو لوگ ہو جاتے ہیں، تو جو ہماری اپنی طرز زندگی فی الحال ہے بحیثیت قوم، جب ہم غور کریں گے اور سوچیں گے تو اس کے نقصانات جانتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حق کا صرف ایک ہی راستہ ہے، سب سے پہلا اصول یہ زندگی کا جان لیں، اور باطل کے سینکڑوں اور ہزاروں راستے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بتلائی، نصیحت کی کتاب بتلائی ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ شفا والی کتاب ہے، ہمارے اپنے دلوں کا، سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ یہ اگر ہم سے چھوٹ گیا تو ہم نے کیا کیا چھوڑا؟ ہدایت کا راستہ چھوڑا، نصیحت کی باتیں ہم نے چھوڑی، اللہ رب العالمین کی جو رحمت تھی اس کتاب کے ذریعے سے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ زندگی میں روحانی اور جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے بطور شفا بتلایا، ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ پھر اب کیا بچا؟ سوائے گمراہی کے، سوائے بھٹکے ہوئے راستے کے اور کوئی ہم نے نہیں اپنایا۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خرابی جو ہے وہ کیا ہے؟ عقیدے کا بگاڑ۔ ہم مسلمانوں میں آپ دیکھیں اور غور کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ قرآن کریم میں ایک نہیں، صرف آپ پڑھتے جائیں، جگہ جگہ ہر 2 سے 3 صفحے، بلکہ اگر یہ کہا جائے ہر آیت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی اپنی ذات میں، اس کی اپنی خلقت میں کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں۔ جن جن کاموں کو، جن جن عملوں کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں یا کرنا چاہیے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہی عملوں اور کاموں کو غیر اللہ کے ساتھ کرنے لگ جائیں، یہی شرک۔ جن کو ہم نے اتنا بڑا سمجھ لیا، اتنا بڑا بنا لیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک نہیں مختلف آیتوں میں بتلایا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نہ تو انہوں نے آسمان و زمین کی تخلیق میں ذرہ برابر بھی اللہ کے کچھ شریک، نہ ایک ذرہ بنانے میں کسی کی طرح کے وہ شریک۔ ما یملکون من قطمیر، یہ تو ایک کھجور کی گٹلی کی جو جلی ہوتی ہے اس کے برابر کے بھی مالک نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی تمہارے منکر ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ اپنے رب کو پہچانیں گے،
ہم اپنے رب کی عبادت و بندگی کیسے کریں، آپ کو یہ طریقہ معلوم ہوگا۔ شرک کیا ہے، اللہ رب العالمین کے برابر کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے بن جایا جاتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا، اور ان کی حیثیت کیا ہے، کیوں ہم اس کو دیں، یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ایسے ہی کفریہ باتیں، کفریہ اعمال، بدعات و خرافات، گھریلو معاملات میں اگر غور کریں، میاں بیوی کے جھگڑے، ماں باپ میں جھگڑے، بیوی بچوں میں جھگڑے، یہی بچے خود اپنے والدین کے خلاف ان کا ہو جانا، خاندانی لڑائی جھگڑے، کاروبار میں طرح طرح کے بگاڑ، بات چیت میں طرح طرح کے بگاڑ، ہمارے اپنے یہی بچے جب معاشرے میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی اپنی اخلاقی گراوٹ، سودی کاروبار، لین دین میں جھوٹ فریب دھوکہ دغا بازی، سوچ و فکر میں بغض و عناد کفر و حسد، اس طرح کی تمام تر چیزیں، یعنی جیسے میں نے بتلایا حق کا صرف ایک ہی راستہ، جب ہم نے اسے چھوڑ دیا تو باطل کے سارے طریقے اور سارے راستے آ کر کے انہوں نے ہمیں گھیر لیا، اور اس سے بچنے کا واحد حل ہم نے اب تک جو بھی کیا، اللہ رب العالمین سے تائب ہوں، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، اپنی زندگی کو پھر سے نئی سانچے میں ڈھال کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، قرآن کریم کو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، قرآن کریم کو ایک اصول بنائے۔ جیسے جب ہم بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، ہمارے والدین نے مسجدوں میں، مدرسوں میں یا کسی استاد کو گھر بلا کر ٹیوشن کے ذریعے سے ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھلا دیا، ہمیں تلاوت کرنی آ گئی۔ کیا ہماری اپنی زندگی کا مقصد صرف یہی اور اتنا ہی ہے؟ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو جو نازل فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، ان کی رہبری کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ ہم وہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس آیت میں کس بات کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں معلوم ہے؟ نہیں جانتے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہمیں پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں، تو پھر ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے ہمیں اپنی طرز زندگی اپنانی ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین کے ہم قریب ہوں گے، کن باتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے راستے سے ہم ہٹ جائیں گے، کیسے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو دنیا میں جو مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کس طرح سے لوگ اپنی قوم کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور مذہبی پیشوا کے نام پر ان سے ٹھگتے ہیں، پیسے، عزت آبرو، مال و دولت، اور نہ جانے کیا دنیا میں جو کچھ بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ سب لوٹے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے نہیں، یہ تو غیروں کی بات ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنوں میں ہم نے اپنا دینی طریقہ چھوڑ دیا، قرآن کو سننا، سیکھنا، اور اس کے اندر جو باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں اسے ہم حاصل کریں، اسے اپنائیں، اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ کہیں نصیحت کی ضرورت پڑی، جیسے اللہ کی کتاب میں نے بات بتلائی، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہمیں کوئی کام کرنا ہے، وہ کیا؟ چلو حضرت کے پاس، کہیں کسی شخص کے پاس۔ اب ہم نے جسے حضرت بنا لیا وہی حضرت، کوئی قوم میں مشہور ہو گیا وہی حضرت، ہمیں پتہ نہیں۔ اب اس کے پاس گئے، جو وہ بولا وہی ہمارا دین ہے، اس کی اپنی خواہش میں جو چیز آ گئی اس نے ایجاد کر دیا وہی ہمارا دین ہے۔ اس نے اگر خوشی سے کہیں کودا تو وہ بھی ہم نے سمجھا یہی ہمارا دین ہے، اگر کہیں ناچا تو بھی ہم نے سمجھا یہی ہمارا دین ہے، جہاں جس جگہ پر رو دیا ہم نے سمجھا یہی ہمارا دین ہے۔
ہم دیکھیں کہ ہم مسلمانوں میں ایسے نظریے پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے. ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ اس سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ جب ہماری اپنی سوچ و فکر اس طرح سے ہوگی کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ یہی قرآن ہے. اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم کیا دیا ہے، ہم اسے خود پڑھیں. جو اچھے علماء ہیں جو قرآن کریم کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں. آج تو الحمدللہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم کسی بھی زبان کے جاننے والے ہیں، اس زبان میں قرآن کریم کا کم سے کم ترجمہ ضرور موجود ہے. کوئی شخص اس طرح سے نہیں کہہ سکتا کہ ہم جس زبان کے جاننے والے ہیں، یعنی دنیا میں جو زبانیں بولی لکھی سمجھی جاتی، کہ ہماری زبان میں قرآن نہیں. اگر آپ کہیں کسی ایسی زبان کے بولنے والے ہیں جو زبان دنیا میں معروف نہیں ہے یا لکھی پڑھی نہیں جاتی، تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ آپ کے اس علاقے کے ایسے رہبر ضرور ملیں گے جو آپ کو اس کتاب کی رہبری کر دیں گے اور اس میں جو پیغامات دیے گئے ہیں آپ کی طرف آپ کی رہنمائی کرائیں گے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ جہاں ہم نے بچپن میں یہ سیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے ہم نے کیا ضروری سمجھا ہے؟ صرف تلاوت کر لینا. ہمارے لیے سب سے بڑا اور سب سے اولین جو فریضہ تھا یا ہے، وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آپ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ آپ کے لیے قانون اور نظام زندگی کا اصول ہے. آپ اس قانون کو پڑھیں، اس نظام کو پڑھیں، اس کے احکامات کو پڑھیں، آپ اپنی زندگی کے سانچوں میں ڈھالیں. ہم تو یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہماری اپنی زندگی جس طرح بھی گزری اللہ ہمیں معاف فرمائے. آئندہ سے ہم ایک تو یہ کہ اللہ کی اس کتاب کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ جو اس کے اپنے ترجمے اور اس کے اپنے تفسیر ہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن کریم میں ایک نہیں مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ آپ سوچو اور غور کرو. آپ کیسے سوچو گے جب آپ اس کے ترجمے کو نہیں پڑھو گے؟ آپ کے اندر سوچ کہاں سے آئے گی؟ آپ کے اندر یہ تدبر کہاں سے آئے گا جب آپ پڑھو گے نہیں؟ لہذا میرے بھائیوں اور خاص طور سے خواتین مائیں اور بہنیں جو ہیں، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے وہیں ایک خاتون، ایک عورت اپنی اولاد اور اپنے گھرانے اور اپنے معاشرے کی اصلاح میں اس کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے جاننے والے ہیں تو آپ خود اپنی اصلاح، اپنے بچوں کی اصلاح اور جس گھر میں، جس خاندان یا قبیلے میں یا جس محلے میں آپ رہتی ہیں ان لوگوں کی اصلاح کی آپ کے اندر فکر پائی جائے گی. آج دیکھیں کہ ہماری اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے مسائل کو لے کر کے یہ معاملہ اتنا حساس اور اتنا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ زناکاری، بدکاری یہ صرف معمولی باتیں سمجھی جا رہی. مسلمان بیٹیاں غیروں سے اپنا رشتہ اس طرح سے استوار کرتی ہیں کہ ان کے عقد زوجیت میں اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے میں انہیں کوئی کسی طرح کا کوئی دریغ اور کوئی جھجک نہیں ہوتا. شرم و حیا اور ایمانی غیرت کا انہیں پتہ بھی نہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، یعنی ہمارے لیے جو احکام اور مسائل جو بتلائے گئے
جس ایمانی غیرت کا ہمیں احساس دلایا گیا، جس کو ہم پڑھ کر کے اپنی طرز زندگی کو بدل سکتے تھے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے، جب ہم نے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا، ہم نے سینوں سے نکال دیا، ہمارے احساسات ختم ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنے دل و دماغ پر، آنکھوں پر، کانوں پر پردے ڈال دیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کے مختلف مقامات پر یہ بیان ہے کہ جب تک آپ خود زندہ رہنے کی کوشش نہیں کریں گے، یعنی ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں مسلمان بن کر کے رہنا، مومن بن کر کے رہنے کی کوشش تو آپ کے اندر نہیں ہوگی، اور یہ فکر اور یہ احساس آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا، تو پھر اللہ رب العالمین کو پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کریم میں بیان فرمایا گا، تم نہیں بدلو گے تو ہم تم جیسے دوسروں کو لے آئیں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کریم کے جو حقوق ہیں اس کے حق کی ادائیگی کرنے والا بنائے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔